ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہادت کے فضائل سے قرآن اور حدیث بھرے ہوئے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ ماہ محرم ہمیں نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عظیم جان نثاروں کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے کربلا میں ظلم اور باطل نظام کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کیں۔ شہدائے کربلا کے سالار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جرت و شجاعت اور حق و صداقت کا وہ بلند مینار ہے جس سے دین کے متوالے ہمیشہ حق کی راہ پر حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو شہد چٹایا، آپ کے دہن مبارک کو اپنی بابرکت زبان سے تر کیا، دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے مشابہ تھا، اور جسم پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عبادت گزار تھے، نماز، روزے اور حج کا بڑا اہتمام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد حج پیدل ادا فرمائے، انتہائی متواضع تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے کہ غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانے میں شریک ہوئے، پھر انہیں دعوت دی اور اپنے گھر لے جا کر سب کو کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے مطابق ایک رات وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو کچھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہ نہیں جان سکے۔ دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک اٹھائی تو انہوں نے دیکھا
کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں بھی محبوب رکھ۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ یا اللہ، جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ جو یہ چاہے کہ نوجوانان جنت کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ کربلا کا نام آج بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو سیدنا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مقدس جان نثاروں کی جرتوں، ہمتوں اور شہادتوں کا تذکرہ ہمراہ لاتا ہے۔ سرزمین کربلا کا کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو وفا شعاریوں اور جان نثاروں کی لازوال داستان کا خیال خود بخود دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی انمول جذبوں کی امین ہیں جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جان نثاروں، جان بازوں اور سرفروشوں کے سینے میں موجزن تھے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی، کربلا کا نام نمایاں ہوگا۔ تاریخی روایت کے مطابق نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور میدان کربلا میں حق و صداقت اور جرت و شجاعت کی وہ بے مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ جب حضرت امام حسین اپنے جان نثاروں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے تمام باتوں کے جواب میں ایک بات فرمائی، میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے تاکید کے ساتھ اس میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اب بہرحال میں یہ کام کروں گا، مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا ملوں گا۔ امام حسین اور ان کے رفقا مرقع حق و باطل میں حق و صداقت اور جرت و شجاعت کا علم بلند کیے، ریگزار کرب و بلا میں جرت و استقامت کی بے مثال تاریخ رقم کر کے حق و صداقت کا پیغام دے گئے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے یہ دن عطا فرمایا کہ جس دن کی عظمت اور بزرگی دیگر تمام دنوں سے حرمت والی ہے۔ آج جب پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہے، ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اسوہ شبیری رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں۔ معاشرے میں قیام امن، رواداری اور تحمل و برداشت کے فروغ کے لیے اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور دینی و ملی یگانگت کو فروغ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں حب اہل بیت نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔